السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس معاشرے اور سماج میں رہ رہے ہیں اس معاشرے اور سماج میں ہم سے محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں، ہم سے چاہت بھی رکھتے ہیں اور ہم سے بغض اور حسد اور نفرت بھی رکھنے والے احباب بھی ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں سکتے کیونکہ بعض مرتبہ حاسدین بڑے خیر خواہ کی شکل میں، بڑی محبین کی شکل میں، محبت کرنے والوں کی شکل میں آتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جاتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ کہ وہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حسد کرنے والے کی 7 ایسی نشانیاں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر فوراً آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے اور ایسے لوگوں سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی خیال کے ساتھ رہیں گے۔ تو سب سے پہلی بات آئیے یہ سمجھتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور دوسرے شخص کو وہ نعمت بری محسوس ہو تو اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کی برائی میں بہت سی احادیثیں بیان ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ارد گرد ہمارے ایمان والے بھائی، ایسے متعلقین، ایسے دوست و احباب موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کی کامیابی کسی صورت میں حذف نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح آپ کو ناکام کیا جا سکے، کس طرح آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایسے دوستوں کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے آپ کے خیر خواہ بن کر رہتے ہیں، آپ کے ہمدرد بن کر رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارے لیے یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہم سے حسد کرتے ہیں یا نہیں۔ اپنے اس ویڈیو میں آج ہم شیئر کرنے والے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ ایسے حاسد لوگوں کو کیسے پہچانا جا سکے، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ہم سے حسد کر رہا ہے یا حسد نہیں کر رہا ہے، یا ہم سے ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، حاسد دوست ہمیشہ تعریف کے ساتھ نگیٹو بات کرے گا۔ اگر آپ کا کوئی متعلقین دوست آپ سے حسد کرتا ہے تو وہ آپ کی کسی بھی خوشی میں تعریف کے ساتھ ایسی بات ضرور کرے گا جس سے آپ کا اسٹیٹس نیچے آئے گا۔ خوشی کتنی ہی معمولی ہو اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ایسے چبھے ہوئے حسد سے لبریز اور بھرپور الفاظ پر غور کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک نیا موبائل خرید لایا، یا آپ نئی گاڑی خریدی ہے، یا آپ نے نیا گھر خریدا ہے، جس پر اگر آپ کا دوست یہ کہہ کر آپ کی تعریف کرے، بہت مبارک ہو، لیکن یہ موبائل زیادہ اچھا نہیں ہے، یہ گھر بہت بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ہے، تنگ ہے، میرا گھر بہت بڑا ہے، میرا تو یہاں تمہارا گھر ایسا ہے، یہاں سے سانس رک رہا ہے، یا تم نے یار کیسی گاڑی لی ہے، میں تو اس پہ ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں پا رہا، تو یہ سمجھ لو یہ حسد کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے دوسری نشانی یہ کہ وہ آپ کی ناکامیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ حاسد انسان آپ کی ناکامیوں پر خوش ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی کام میں ناکام ہو گئے یا آپ کو لاس ہو گیا، آپ کی یہ ناکامی آپ کے حاسد دوست کے لیے راحت کا، چین کا، سکون کا ذریعہ اور سبب بنے گی، اور وہ اس ناکامی پر خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ حاسد دوست کی خوشی آپ کی ناکامی اور شکست میں ہے۔ کوئی بھی ایسا دوست آپ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پہلی فرصت میں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو چھانٹیں اور ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ نمبر 3، حاسد دوست ہمیشہ آپ سے دور رہنے کے بہانے تلاش کرے گا۔ اگر آپ کا دوست آپ کی کامیابیوں سے جلتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے سے کھچا نظر آئے گا۔ جب آپ اس سے ملنے کا پروگرام بنائیں گے، وہ ہمیشہ کہے گا میں مصروف ہوں، میں بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ آپ سے نہ مل کر وہ اپنی حسد کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے جاننے والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا
یا آپ کے ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے گا لیکن آپ کو وقت نہیں دے گا۔ چوتھی، حاسد شخص آپ کے بارے میں نگیٹو باتیں پھیلاتا ہے۔ ایک دوست جو آپ سے حسد کرتا ہے، حاسد دوست ہے، لوگوں کی نظر میں آپ کو برا بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جس طرح حسد کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہوتی، اسی طرح ایسے شخص کے نزدیک جھوٹ، الزام تراشی کے بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا تاکہ وہ خود کو دوسروں کے سامنے اپنے آپ سے بہتر ثابت کر سکے۔ اسی طریقے سے حاسد دوست آپ کی کامیابیوں کو خوش قسمتی سمجھے گا۔ آپ کی کامیابی حاسد شخص کے لیے محض خوش قسمتی ہوگی، چاہے اس کامیابی کے لیے آپ نے کتنے ہی پاپڑ بیلے، کتنے ہی سنگھرش کیے ہو، کتنی ہی کوشش اور جد و جہد کی ہو، لیکن وہ یہی کہے گا کہ یہ تو تمہارا لک تھا، تمہاری قسمت تھی۔ چاہے آپ نے اس کے لیے کتنی ہی محنت کی ہو، وہ آپ کی کامیابی کو ہمیشہ محض ایک اتفاق سمجھے گا، بلکہ اس کا بار بار اظہار بھی کرے گا۔ وہ یہ سب محض اپنے آپ کو اور اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح حاسد دوست آپ کی کامیابی کو ہمیشہ حقیر سمجھتا ہے، ہمیشہ کم سمجھتا ہے۔ ایک حاسد دوست آپ کی کامیابی کو ہمیشہ چھوٹا اور حقیر سمجھے گا۔ نہ صرف یہ کہ چھوٹا سمجھے گا بلکہ اس کا اظہار بھی کر دے گا۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملے گی تو وہ اس میں نگیٹو پہلو کو ڈھونڈے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر وہ آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ اس کے پاس آپ سے بہتر چیز موجود ہے۔ اسی طریقے سے حاسد شخص ہمیشہ آپ کو غلط مشورے دے گا۔ اگر آپ نے اوپر کی دی ہوئی تمام نشانیوں سے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اگر آپ نے ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر سمجھ لیا کہ فلاں شخص حاسد ہے، تو حاسد سے اپنی زندگی کے معاملات میں مشورہ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ مشورہ کریں گے تو یاد رکھیں، ایک حاسد آپ کو کبھی بھی اچھا مشورہ نہیں دے گا تاکہ آپ کا کام صحیح ہو جائے، بلکہ ہمیشہ آپ کو غلط مشورہ دے گا تاکہ آپ کا کام بگڑ جائے اور آپ کو نقصان ہو۔ اور یہ حاسد کی سب سے بڑی نشانی ہے، جب وہ شر پر اتر آتا ہے تو برے مشورے دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امین جس سے مشورہ لیا جائے، المستشار امین جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، مشورہ اچھا دینا چاہیے۔ لیکن حاسد اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ تو حسد کرنے والا جب برائی پر اتر آئے تو انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور حاسد سے فاصلہ اور گیپ اختیار کر لیں، اور کبھی اپنی کسی بھی نعمت کا ذکر اس سے ہرگز نہ کریں۔ اور حاسد سے اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق میں تو خاص طور پہ من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ اور حفاظت چاہی گئی ہے۔ اس لیے صبح و شام ان دعاؤں کے پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔